اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں سید اذان عباس بخاری ایڈوکیٹ، ضلعی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی، امیدوار ایم پی اے پی پی 272 مظفر گڑھ کی عوام سے مخاطب ہوں۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں پیغام جو اپنی حلقہ کی عوام کے لیے بھیجتا ہوں، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی چیز اس کے اندر میں نہ بتا سکا ہوں یا کوئی مسائل رہ گئے ہوں تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اسی پیج پر آپ سب مجھے ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ فلاں منشور یا فلاں چیز رہ گئی ہے۔ آج کا میرا جو مختصر سا جو عوام سے خطاب ہے اس میں یہ ہے کہ میں اپنی پی پی 272 کی عوام کے لیے ایک میرا جو منشور ہے، جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے کروں، وہ ان میں سے میں چند گزارشات آج کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام دوستوں کے توسط سے میں اپنے تمام بزرگان، تمام دوست احباب، تمام حلقے کے عوام کے ساتھ انشاءاللہ میں شانہ بشانہ پہلے بھی کھڑا تھا، اب بھی کھڑا رہوں گا۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تمام دوستوں کی محبت سے اور آپ تمام دوستوں کے ووٹ اینڈ سپورٹ کے سے انشاءاللہ میں جیسے ہی منتخب ہوں گا میں اپنی عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں لڑوں گا اور ہر حد تک مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا جو ووٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے تمام دوستوں کو، تمام ریلیٹیوز کو اور حلقے کی عوام کو ورک کرنا پڑتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب تمام مل کر میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، میرے لیے کمپین کریں۔ تمام دوستوں کو آپ میرے بارے میں بتائیں، جو مجھے بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ان کو میرے بارے میں بتایا جائے، میرے کریکٹر کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ ان کو یہ بھی کہا جائے کہ جائیں آپ ان کے بارے میں پوچھیں اور ان کے کریکٹر کے بارے میں پوچھیں، ان کے ورک کے بارے میں پوچھیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ وہ تو ویسے کھڑے ہیں، باقی دوست انشاءاللہ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ آپ دوستوں کے تعاون سے بننے کے بعد جو کہ ہمارا دارینہ مسائل چلا آ رہا ہے مظفر گڑھ کا، وہ یہ ہے کہ مظفر گڑھ یونیورسٹی کا چلا آ رہا ہے۔ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ 46 لاکھ سے زیادہ ہے ہماری آبادی مظفر گڑھ ضلع کی، اور بہت ہی قدیمی شہر ہے ہمارا مظفر گڑھ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو ہماری تحصیلیں تھیں، جیسا کہ لیا ہماری تحصیل تھی، باقی بھی ان کے اندر یونیورسٹیز بن گئی ہیں، وہاں کے لوگ وہیں پر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ در بدر رول رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا پتہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا جو ضلع ہے مظفر گڑھ تعلیم کے لحاظ سے بہت بڑا ضلع تھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ اور صوبوں سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی کے سے اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے تمام بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں پر بہت ہی اعلیٰ تعلیم کا نظام ہوا کرتا تھا، جیسے کہ مثالی زکریا تھا، سپیریئر تھا، ابدالیان تھا، شاکر تھا۔ اب تو نہ ہونے کے برابر یہاں پر تعداد بچی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اپنے ضلع کی عوام کے لیے آواز نہیں اٹھائی، یہاں پر نہ ایک کوئی یونیورسٹی کا قیام کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے۔ جو بھی عوامی نمائندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، صرف ووٹ لے کے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے پیسے بناتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے ووٹوں سے بننے کے بعد میں 1 روپے کی کرپشن نہ ہی کروں گا، نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا، اور آپ کے حقوق کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ بننے کے بعد جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ کام کسی کے ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا لازم ہے۔ کل کو آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے اپنی عوام کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی۔
جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے، ہمارے ارشاد احمد سیال صاحب جو MNA ہے، وفاقی وزیر مملکت ہیں، انہوں نے آپ تمام دوستوں کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، باقی بھی ان کے جو مسائل تھے ان کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ میں الحمدللہ آپ تمام دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں، میرے بننے کے بعد میری سب سے پہلی آواز جو ہوگی وہ مظفر گڑھ کے لیے یونیورسٹی ہوگی، تاکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ رلے نہ۔ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، ان کے بیٹے، ان کے اولاد بڑے بڑے سکولز میں، کالج میں، اور جو ہے ہمارے مظفر گڑھ کے علاوہ لاہور میں، اسلام آباد میں، وہاں پر پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو غریب کسان مزدور کا جو بیٹا ہے وہ وہیں پر رلتا رہتا ہے۔ جو ملتان تک آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کتنی مہنگائی ہے، کتنے ایکسپینسز ہیں، وہ یہاں پر آ کر رلتا ہے۔ یہاں پر آ کے ان کے جو پڑھائی کا نظام ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کو بہتر پتہ ہے اتنے مہنگائی کے حالات میں غریب کیسے اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، اپنے بچوں کیسے پڑھائے گا، یونیورسٹیز کی فیس کیسے بھرے گا، ان کے ہاسٹلز، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بکس کیسے وہ افورڈ کرے گا۔ انشاءاللہ میں بننے کے بعد یہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے جو مجھ سے حتی الامکان کوشش ہوگی وہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کا قیام ہوگا۔ باقی انہیں جو باتیں کی ہیں، میں باتیں نہیں، میں عملی کام کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ تمام دوستوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے علاوہ باقی بھی کافی مسائل ہیں، جیسا کہ اکثر جو ہے گورنمنٹ آتی ہے، وہ لولی پاپ ہمیں دیتی ہے کہ ہم آپ کا قاتل روڈ بنوائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک جان کتنی قیمتی ہے۔ آپ کو یہ بہتر پتا ہونا چاہیے کہ جو یہ قاتل روڈ ہے، اس کے اندر ہزاروں جانیں یہاں پر گئی ہیں۔ اس قاتل روڈ کے اندر کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ہماری مظفر گڑھ کی عوام کا حق نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس روڈ کے اوپر سے کراچی تک کی بسز اور ٹینکرز یہاں سے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا نہیں، ایک سنگل روڈ ہے، ادھر اتنے نقصان ہوتے ہیں۔ کئی گورنمنٹس آئی ہیں، جھوٹا اعلان کرتی ہیں کہ ہم بنوا رہے ہیں۔ کافی لوگوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم بنوا رہے ہیں، ہماری بات ہوگی، ہماری فنڈنگ، سب جھوٹ تھا۔ اگر کسی نے کوئی فنڈنگ ایشو کرائی ہے، آپ کو بہتر پتا ہونا چاہیے جب فنڈنگ ایشو ہو جاتی ہے تو وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے۔ کسی نے کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا۔ دیکھیں جگہ جگہ پہ گڑے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب جا کے ڈی سی صاحب نے کوئی مہربانی کی ہے، کوئی شفقت کی ہے، پیر جہانیہ روڈ کو ریپیئر کرایا، باقی کسی جگہ پہ ریپیئرنگ بھی نہیں ہے۔ جو آدھے گھنٹے کے مسافت کا سفر ہے وہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پر۔ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کے تعاون سے بننے کے بعد میں قاتل روڈ کے لیے مجھ سے جو کوشش ہوگی وہ میں ضرور کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ قاتل روڈ بنوایا جائے گا۔ کئی ماؤں کے جو لال جو کہ جان دیتے ہیں، دیکھیے مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ائمہ معصومین کا ہے، رسول خدا کا ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں یہ قاتل روڈ کے اوپر جو حادثات ہوتے ہیں، اس روڈ کی وجہ سے انشاءاللہ میں روڈ بنوا کے جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپنی عوام کے لیے ایک تحفہ لاؤں گا۔ باقی تمام دوستوں کو سب کو بہتر پتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پرانے دور میں جو لوگ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہماری طرح سے تنگ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، چلو یار پڑھ لکھ کے نا ایک اچھی نوکری کرے گا، جاب کرے گا، عزت سے رہے گا، ہماری طرح مزدوری کسی کی نہیں کرے گا، کسی وڈیرہ شاہی کے نظام کے نیچے نہیں آئے گا، کسی ہاری کے کسی کے نیچے نہیں لگے گا۔ ایک پڑھا لکھا ہو کے اس کو، آپ کو بہتر پتا ہے جو امیر ہیں وہ تو ویسے امیر ہیں، ان کے بچے بھی امیر ہیں، جو بیکن ہاؤس، لاسال، بلوم فیلڈ میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے ایک عام سے جہاں پر بینچز پہ بیٹھنے والے بندے کا یا ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بچوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ آپ دوست یہ بتائیں ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والے بچے کا کمپیریزن بیکن ہاؤس یا لاسال والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ان کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، جاب کا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے اور جاب کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، جو غریب مزدور کسان کا بیٹا ہے اس کے لیے اور جاب کی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اور میری تو یہ بات ہے کہ جو پڑھ لکھ جائے اس کو جاب دیں کم سے کم، تاکہ وہ پڑھنے کے بعد شرمندہ نہ ہو۔ آج ایم فل پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ درجہ چاروں کی جاب کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا کرپشن کا بازار گرم ہے۔
جو ہمارے جو بن جاتے ہیں منتخب نمائندے وہ 5-5 6-6 لاکھ 7-7 لاکھ روپے کے، آپ تمام دوستوں کو بہتر پتا ہے کہ کیسے بکی ہیں یہ سیٹیں یہاں پر۔ ایک تو کرپشن، ایک اتنا پڑے بندہ پھر پیسہ دو، پھر اس کے علاوہ ان کی منت سماجت اور علاوہ ہو۔ انشاءاللہ میرے بننے کے بعد میں نوجوانوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے روزگار کا جو ہے بندوبست کریں گے، انشاءاللہ ان کی جابز کا بندوبست کریں گے کہ تمام پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی اپنی جابز ہونی چاہیے، تاکہ پڑھ لکھنے کے بعد ان میں، اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جاہل اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ پڑھے لکھے میرے بننے کے بعد اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں فرق ضرور محسوس ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایم اے بی اے پڑھا ہوا پنکچر لگا رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ پڑھے لکھوں کے لیے میں ان کے ساتھ بشانہ کھڑوں گا اور ان کو انشاءاللہ میں جاب دلوا کے رہوں گا۔ باقی کرپشن کا جو آپ کو بہتر پتہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نہ میں کرپشن 1 روپے کی کروں گا نہ ہی کرنے دوں گا۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر مین چیز ہے وہ کرپشن ہے۔ ہمارے جو پہلے یہاں سے گزرے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کرپشن کرتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے ملک کی کیا سچویشن ہے، کیسے کرپشن ہو رہی ہے، کیسے باہر ملکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کبھی بھی، اگر ان کے پیسے آنے کے ساتھ میں آپ کو شورٹی سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہم غریب نہیں رہیں گے، ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرضہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے حلقے میں، باقی میں پوری کوشش کروں گا کہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں یہ کرپشن کے ناسور کو ختم کیا جائے۔ جیسے کرپشن ختم ہوگی، آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ انشاءاللہ میرے پی پی 272 میں کرپشن کا نام و نشان نہیں رہنے دوں گا۔ انشاءاللہ جو کرپشن کرے گا وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور ان کا حساب ہوگا۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے پٹواری بیٹھا اس کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے، ایس ایچ او بیٹھا اس کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے۔ ہر چیز جہاں پر کوئی بھی جائز اور لیگل کام کرانے بھی جاؤ، وہاں پر بھی کرپشن کا بازار گرم ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں تمام دوستوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کا بازار ہے یہ بالکل ختم کریں گے۔ باقی آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پر ماروثی سیاست ہے، باپ دادا کی سیاست چل رہی ہے، وڈیرا شاہی سسٹم ہے۔ یہاں پر باپ کے بعد اس کی اولاد، اس سے اولاد، اس کی اولاد، یہی چلا رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بہنوئی آ رہا ہے، اس طرح کے قریبی ریلیٹیوز آئے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم 7 پشتوں سے بھی ہم سیاست میں آ رہے ہیں۔ 7 پشتوں سے کیا آپ کا کام ہے؟ اگر آپ لوگوں نے ڈیلیور جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس کو ڈیلیور کریں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو لیتے ہیں ماروثی سیاست کریں۔ میں آپ تمام دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر بننے کے بعد میں ماروثی سیاست کا خاتمہ کروں گا، اور جو مجھ سے ہوگا میں وہ کروں گا۔ اور اگر میرے علاوہ کوئی بھی اہل ہوا ہوگا یا میرے اوپر میرے دوستوں کا اعتماد نہیں ہوگا، میرے حلقے کی عوام کا اعتماد نہیں ہوگا، تو میں اپنے حلقے کی عوام کو اور ان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے، ان کی مرضی کو دیکھتے ہوئے، اگر وہ میری عوام کہے گی کہ آپ نے شاہ صاحب سٹینڈ نہیں کرنا، آپ سے اچھا کینڈیڈیٹ ہے، تو میں ان کے حقوق کے لیے، میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے میں بیٹھ جاؤں گا۔ باقی آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ جیسے کہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، پچھلے ٹینیور میں آپ سب نے دیکھا ہے، انتقام بدترین سیاست اور انتقامی سیاست کو عروج دیا گیا۔ اس میں جس نے کسی کو ووٹ نہیں دیے ان کے گھر میں چھاپے مرائے گئے، پولیسیں بھیجی گئیں، اور آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے ان کے اپنے جو دوست کھڑے تھے ان کے ساتھ بھی کیا ظلم و کیا زیادتی ہوئی ہے، آپ تمام دوست بہتر جانتے ہیں۔ انتقامی سیاست، الحمدللہ میں سادات گران سے تعلق رکھتا ہوں، میں صرف اور صرف فلاح اور لوگوں کے اچھے کام کرنے کے لیے میں کوشاں ہوں، اور ہمیں بھی یہی تربیت دی گئی ہے کہ ہر کسی کے جو کام ہے، فلاحی کام ہے، وہ بالکل آپ کریں اور فرسٹ پریورٹی پہ کریں۔ الحمدللہ میرے بننے کے بعد میں کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کاروائی نہیں کروں گا۔ آپ دوست میرے گواہ رہیے گا، میں آپ دوستوں کو گواہ بنا کہتا ہوں، اگر میں نے انتقامی یا کوئی سیاست میں کوئی ایسا کام کیا تو آپ تمام دوست میری اس کے اندر اپنا حوصلہ شکنی کریں کہ شاہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ کیسے غلط کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سید ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ٹینیور کے بعد انتقامی سیاست کا بالکل خاتمہ ہوگا، میں اس کو کلا کما کروں گا۔ باقی تمام دوست جانتے ہیں کہ جیسا کہ آج حال چلا آ رہا ہے ہمارے غریب مزدور کسانوں کا،
उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आप लोगों को बेहतर पता है कि डीजल के क्या रेट हो गए हैं, क्या हालात हैं, बीज कितने महंगे हैं, और आपको पता है कि अद्वियात कितनी महंगी है। हमारा गरीब किसान रुल रहा है। हत्ता कि हमारा एग्रीकल्चरल जो है मुल्क है पाकिस्तान जो है ना, आपको बेहतर पता है कि काश्त की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। अब काश्तकार रुल रहा है। आपको यह पता है कि कैसे एक मजदूर किसान कैसे इस महंगाई के दौर में स्ट्रगल कर सकता है, कैसे सरवाइव कर सकता है। जैसा कि ना ही इसको कोई प्रायोरिटीज दी जा रही है, ना ही कोई चीज इनको अफोर्ड की जा रही है, ना ही कोई चीज दी रही है। आपको बेहतर पता है डीएपी यूरिया, हम भी किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसानों का दर्द समझ सकता हूँ कि डीएपी और यूरिया इस तरह की जो खादें हैं, जो अद्वियात हैं, कितनी महंगी हैं, जो किसान की रेंज से बाहर है। और आप गंदम का रेट देख लें क्या है। हत्ता के जो कपास है हमारे यहाँ अब नायाब हो चुकी है। कोई किसान जो है कपास उगाने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी है, अद्वियात इतनी महंगी हो चुकी है, ना ही उनकी कोई एवरेज है। इंशाल्लाह बनने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करूंगा कि किसान के लिए किसान कार्ड इशू किया जाए। पहले की तरह जो बातें थी, बातें नो जो ओरिजिनली किसान कार्ड और किसान को जिसका फायदा हो वो किसान कार्ड इशू किया जाए, ताकि गरीब किसान की जो फसल है वो आसानी से उगा सके, उसके ऊपर उसको सब्सिडी दी जाए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान से कि किसान की जो फसल है उसको अच्छे रेट के साथ खरीदा जाए, ताकि वो अपनी फसल को बेचने के लिए दर बदर न रुलता फिरे। और इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी खुशी और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो गरीब मुस्तहिक खवातीन हैं उनको बेनजीर कार्ड दिए जा रहे हैं। पहले भी बेनजीर साहिबा के दौर के अंदर जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो नारा लगाया गया था रोटी कपड़ा मकान का, वो भी उन्होंने अपना मंशूर पूरा किया था। और पीपल्स पार्टी दौर में बेनजीर कार्ड का जो है इफ्तिताह किया गया था। अब मोहतरमा शाजियाता मरी साहिबा आई हुई थी खानगढ़ में। आप तमाम दोस्तों को बेहतर पता है, मैं उनको मिला था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि एक तो उनके काउंटर बढ़ाए जाएं, और जिनके जो गरीब लोग थे, देखिए आपको बेहतर पता है कि गरीब किसान कैसे पैसे अफोर्ड करके जो है, अगर किसी ने बनवा लिया है पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट में बाई रोड वो ज़ियारत के लिए ईरान इराक चला गया, तो उसका मैक्सिमम खर्चा 40-50 हजार रुपए है। अगर एक गरीब किसान ने इकट्ठे करके एक अपनी मोहब्बत और अकीदत के लिए वो चला गया, तो उसके सिम बंद कर दी गई। क्यों? ये तो इतना जुल्म हो गया। अगर बाप बाप के साथ किसी की एफिलेशन है, अगर एक वालदा है, उसका बेटा एक जॉब होल्डर है, तो वो अपनी शादीशुदा अपने घर के बाल बच्चों का पेट पालेगा, या अपने वालदैन के साथ वो मिलकर उनकी खिदमत गुजारी करेगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये बनने के बाद जो है, अभी भी मेरे स्ट्रगल है काफी अच्छी, मैं दोस्तों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। और बीएसपी जो प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हो रहे हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन जो है, पहले आपको पता है कि कम अमाउंट लेती, 7,000 लेती, अब 9,000 हो गया। अब शाजिया मरी साहिबा ने कहा है खानगढ़ में कि हम इसको बढ़ाएंगे, जितना कोई ज्यादा गरीब होगा उसके लिए पैकेज का ज्यादा ऐलान होगा। जैसा कि उन्होंने वजाहत कर दी कि 25,000 रुपए तक हम देंगे एक खानदान को जो जितना ज्यादा गरीब होगा। उसकी असैसिनेशन और उसका जो है क्राइटेरिया है भी कौन कितना गरीब है, उसके मुताबिक से सर्वे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी जैसे सिम्स बन रही हैं, इंशाल्लाह न्यू सर्वे होने के बाद, हम नए सर्वे करने के बाद जो गरीब मुस्तहिक रह गए थे उनका इंशाल्लाह उनको भी बेनजीर कार्ड दिलवाएंगे। और उनके जो है अपना हम उनके घराने में उनके खर्च अखराजात में जो मदद हो सकेगी इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। जैसा कि सेहत कार्ड का वैसे इशू किया गया था, बराए नाम था, और जो है ना होने के बराबर उसके अंदर सहूलियात थी। मैं उनके बाद सेहत कार्ड के हसूल के लिए जो है जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बंद हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनने के बाद सेहत कार्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूंगा। और सेहत कार्ड का भी मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है उनका भी मजीद इफ्तिताह भी कराएंगे। उनके अंदर जो है बाकी माली मुआवनत भी होगी दोस्तों की। और गरीब गुरबा के लिए जो है सेहत कार्ड का एक अच्छा निज़ाम होगा, जिसके अंदर एक गरीब मजदूर किसान के लिए फायदा होगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सेहत कार्ड के तहत उनका तमाम इलाज मुआवजा कराया जाएगा।
باقی شہری نظام کے آپ کو بہتر پتہ ہے، جیسا کہ سیوریج کے نظام کے بالکل بیکار ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے۔ آپ دوستوں کو بہتر پتہ ہے کہ غیر ممالک میں 100 سالہ پہلے ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سی سیوریج اور کون سا نظام جو ہے الیکٹریسٹی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ٹیلی فونز کی تارز وغیرہ ہوتی ہیں، گیس کی ہوتی ہیں، پہلے بچھائی جاتی ہیں کہ 100 سال ہمیں پھر اس پروجیکٹ پہ کام نہ کرنا پڑتے۔ ہمارے پاکستانی ہیں ایک کام کر کے جاتے ہیں، دوسرے دن چوتھے دن پھر وہیں پر کھدائی شروع کر دیں، چاہو گے یہ فلاں تار رہ گئی، فلاں کام رہ گیا۔ اس طرح کے جو فرسودہ نظامات رکھے ہوئے ہیں پرانے، جو 50 سال پرانے ہیں، انشاءاللہ میرے بننے کے بعد میں تمام مظفر گڑھ کے سیوریج نظام کو اچھا کرنے کے لیے جو مجھ سے کوشش ہوگی وہ میں کراؤں گا۔ جو ہے ہمارا جو بھی کام ہوگا میرے ٹینیور میں، الحمدللہ میرے بننے کے بعد جو بھی کام ہوگا اس کا ایک پری پلان ہوگا، پلان بنا ہوا ہوگا، اس کا ایک چارٹ ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری فیسلٹی ہے، ایک کام جو کیا جائے پھر اس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہمیں جلد سے جلد کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا پڑے کہ پھر دوبارہ سیوریج نظام اور باقی صفائی ستھرائی کا نظام ہے، گیس ہے، جیسے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے بہت شدید ترین، حتیٰ کہ کہا گیا کہ ماہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ تو میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں جب بھی سحری اور افطاری کا ٹائم ہے اسی وقت گیس چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے پیارے دوست ہیں، زید رسول صاحب بیکسیان صاحب، ان کے ساتھ میری بات بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں ان کو بہت جلد ملوں گا۔ یہ گیس کے جو نظام ہے لوڈ شیڈنگ کا اس کو بھی ختم کریں گے، جہاں پر نیو ایریا ہیں جہاں پر گیس کے میٹرز وغیرہ نہیں لگائے جا رہے، وہ پائپ لائنز کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیٹھ کے سولو کریں گے، اور بجلی کے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے لیے بھی ایک پراپر نظام بنایا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ان کا بھی ایک پراپر نظام ہوگا کہ جو ٹائم ٹیبل دیا جائے اسی ٹائم ٹیبل کے اوپر ہی لوڈ شیڈنگ ہو، باقی ٹائم کے اندر نہ ہو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ جو بھی ٹائم بنے گا اسی ٹائم کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اور باقی بھی شاد احمد سیال صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے خرم دستگیر صاحب کے ساتھ بات کی ہے، انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے ہمارے جو اپنا حلقے کے اندر چھوڑ کے بلکہ پورے پاکستان کے اندر جلد سے جلد جو ہے الیکٹریسٹی جو فالٹ آ رہا ہے، جیسا کہ اپنا لوڈ شیڈنگ کا جو فالٹ ہے اس کو جلد سے جلد انشاءاللہ ختم کیا جائے گا۔ باقی میں انشاءاللہ تمام اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے، اب بھی دیکھیں میں الیکٹ نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی میں بہت سارے اسٹرگلز کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، ڈی سی صاحب کو میں ملا ہوں، اے سی صاحب کے ساتھ میری میٹنگز ہوئی ہیں، اے ڈی ایل آر صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، اور جو ہے راضی سینٹر کے جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ یہاں پر کرپشن کا بازار گرم ہے، اور جو غریب ہے کسان ہے وہ رول رہا ہے، جو اگر کسی نے کوئی زمین خرید لی ہے اس کے لیے جو حالات بن گئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا ٹاؤٹس پھر رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اچھی، میں نے ان کو ایک منظم طریقے سے سمجھایا ہے کہ کیسے آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو یہ بہتر طریقے سے بتایا کہ اگر ہم نے اس طرح کی کرپشن پکڑ لی تو ہم پھر آپ کے لیے جو ہے نا چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم اے سی صاحب کو ڈی سی صاحب کو ملیں گے، اور ہمیں جہاں تک بھی اپنی آواز بلند کرنی پڑی ہم کریں گے۔ آپ کے ہاں کرپشن کا نظام ختم ہونا چاہیے، تھانوں کے اندر بھی ختم ہونا چاہیے، جیسا کہ اب کوئی بھی لیگل کام کرنے کے لیے جائے تو اس کو یہ پتا ہے کہ تھانے کے اندر صرف پیسے ہی دینے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بننے کے بعد آپ تمام دوست دیکھیں گے کہ کرپشن کا بازار بالکل ختم ہوگا، جو دوست جس کا کوئی کام ہوگا وہ بلا جھجک جائے گا، اس کا کام ہوگا۔ اب بھی میں کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی تھانہ کچہری کا کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بلا جھجک بتا سکتے ہیں، میرا فون نمبر جو ہے اسکرین پہ موجود ہوگا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 030168633132، یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، کسی کو کوئی دوست کا کوئی بھی مسائل ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا۔ باقی تاجران ہیں، ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اب تاجران کے لیے جو جتنی مہنگائی کر دی گئی ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اب تاجر بھوکے مر رہے ہیں، اب کسی کے لیے کوئی بھی کام کرے۔ میرے دوست ہیں چودھری زاہد عمر صاحب، وہ صابن وغیرہ کا اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے نا سرف وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا شاہ صاحب جو ہمیں چیز 150 روپے کی پڑتی تھی اب وہی چیز ہمیں 500-600 کی پڑ رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اپنا ریٹ وہی رکھیں، ہم کیسے وہ چیز اسی ریٹ پہ بیچ سکتے ہیں؟ ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری لیبر ہے، ہماری کنسٹرکشن ہے، ہماری چیزیں ہیں، ہم کیسے ان چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں؟
تو میں نے کہا کہ آپ تمام تاجر برادری بیٹھے، مل بیٹھ کے آپ تمام نظام بنائیں، آپ احتجاج کریں، جیسے ہی کال کریں گے میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ ہر وقت۔ باقی الحمدللہ مظفر گڑھ کے اندر جو بھی مجھ سے بہتر طریقہ اپنایا جائے گا، تمام دوستوں کی فلاح کے لیے جو بھی کام ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ یہ میں آپ کو باور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو کسی کے کوئی بھی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ دوستوں کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے، یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر طریقے سے سمجھتی ہے کہ کوئی کام ہو بھی سکتا ہے، کوئی نہیں بھی ہو سکتا، تو میری طرف سے کوئی بھی نیگلیجنس، کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ باقی آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے، آپ میرے لیے سٹرگل کریں، محنت کریں، آپ ہر دوست کو، ہر نیبر کو، ہر ریلیٹیوز کو سمجھائیں، ان کو میرے ووٹ سپورٹ کے لیے ریکویسٹ کریں، اور انشاءاللہ میرے بننے کے بعد میں کسی بھی دوست کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ آپ تمام دوستوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی۔